75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے. 75 ایئرز کی جو سیلیبریشن کی گئی وہ یہاں کی گئی. لکھا گیا کس بندے نے فلیگ ڈیزائن کیا ہے, نیشنل اینتھم کس نے لکھا ہے, تمام چیزیں لکھی گئیں. ابھی یہاں پر آ کے مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہو رہا ہے, وہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم اتنا سارا پیسہ اس چیز کے اوپر لگا سکیں, لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم چیزوں کو مینٹین کر سکیں. یعنی کہ ہم چیزیں کر دیتے ہیں, اس کے بعد جب مینٹیننس کی باری آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کا منہ تکتے ہیں. اور بحیثیت قوم مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے خود کے اوپر کہ ہم اپنے ہی ریسورسز کے ساتھ جو بنی ہوئی چیزیں ہیں, جو ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں ہیں, ہماری ہی املاک ہیں, اس میں گند ڈالنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں, اس کو خراب کرنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ لاہور کا پارک ہے, اس کو جیلانی پارک کہتے ہیں, ریس کورس لاہوریے کہتے ہیں اس کو, اور اس کے اندر یہ فلیگ لگایا گیا, فلیگ پول لگایا گیا, دا ہائیسٹ فلیگ, ون آف دا ہائیسٹ فلیگ. اور یہاں پر لوگ آتے ہیں, پکنک کرنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ہماری حالت ہے بحیثیت قوم. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کچرا جو ہم پھینک رہے ہیں یہ اصل میں ہم اپنے ہی پیسوں سے بنائی ہوئی چیز کے اوپر پھینک رہے ہیں. یہ گن جو سے ہے یہ ہم ڈال کے چلے گئے اور بڑے فخر سے یہاں پر تصویریں کھنچوا کے نکل جاتے ہیں. آج کی کہانی جو سی وہ تو اور ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں پیسے بچانے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, ملک و قوم پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب یہ پیسے کیسے لگیں گے, کون دے گا, یہ آج کا بڑا اہم سوال ہے. مارکیٹس جو سی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے کہ اس کو 8:30 بجے بند کر دینا. ویڈنگ ہالز کے ٹائمنگ جو ہے نا وہ 10 تک جو ہے لمٹ کر دیے جائیں گے. ریسٹورینٹس, ہوٹلز اور مارکیٹیں جو ہے نا وہ 8 بجے بند ہو جائیں گی. اس سے 62 بلین روپے کی جو ہے نا وہ بچت ہوگی. تاجر یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف اس سال انہوں نے رکھا تھا وہ ہدف پورا نہیں ہوا. اس کے اندر بھی بہت سارا پیسہ بچ گیا جو لوگوں نے نہیں دیا. بزنس ہو نہیں رہا. فیصل آباد میں انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کراچی میں بے امنی بے شمار ہوتی جا رہی ہے. لیکن ہمیں پیسہ بچانا ہے اور یہ ساری چیزیں صرف ہم نے کرنی ہے. ہم نے یعنی کہ قوم نے. بچت کی بات ہو رہی ہے, آسٹیرٹی کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پیسے بچانے پڑیں گے. پیسے بچانے کے لیے, قومی دولت بچانے کے لیے بہت سارے مختلف طریقے آزمائے جا رہے ہیں. مارکیٹیں جلدی بند کروائی جا رہی ہیں. کس لیے کہ پیسے بچائے جائیں. ملک کو پیسوں کی اشد ضرورت ہے. میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ذرا سا وہاں جا کے دیکھیں جہاں سے ہم سارا کچھ ڈرائیو کرتے ہیں, جہاں سے ہم اصل میں انسپریشن لیتے ہیں, جہاں سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حکومت کیسے کی جائے. میں بات کر رہا ہوں سرکار دو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی ذات اقدس کی, کہ جب وہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے ریاست کو قائم کیا, ان کا طریق کیسا تھا, ان کے خلفائے راشدین کا طریق کیسا تھا. یہ جاننے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں. ہمارے عالم دین ہیں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, اور وہ اس بارے میں بڑی گرپ رکھتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس طرح کی رہنمائی ان سے لیتا ہوں آگے اور جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ دین اسلام میں ایک حاکم کے بارے میں کیا فرمان ہے اور اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح اپنی ذات اقدس کے تھرو ہم تک بتایا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق کیا تھا, وہ کیسے حکمران تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کے آخری نبی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس بات کا اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ہیرے جواہرات اور سونے اور چاندی میں کھیلیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ کار کو اختیار نہیں فرمایا, اور آپ نے جس طریقہ کار کو اختیار فرمایا وہ سادگی کی ایک ایسی مثال ہے. غزوہ خندق کا موقع ہے, صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بھوک بہت ہے اور ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے شکم مبارک سے اپنے کپڑے کو اٹھا کے دکھایا تو صحابی نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں کوئی امتیازی حیثیت اختیار نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مسجد نبوی کو مختلف امور کی سر انجام دہی کے لیے استعمال فرمایا. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریاستی امور کی سر انجام دہی کے لیے کوئی الگ سے محل نہیں بنایا. آگے سے خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے, اس کے اندر کیا مثالیں ملتی ہیں؟ اس میں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو لازم قرار دے دیا کہ کوئی بھی گورنر اپنے دروازے کے باہر دربان نہیں کھڑا کرے گا اور ترکی گھوڑے کو استعمال نہیں کرے گا,
اور اپنے رہن سہن کو نہایت آسان بنائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک دفعہ حلوہ پکا کر پیش کیا گیا، تو آپ نے پوچھا یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ حلوہ تھوڑا سا آٹا بچا لیا جاتا تھا تو اس کو جمع کر کے یہ حلوہ بنایا گیا ہے۔ تو آپ نے بیت المال کو اس بات سے منع کر دیا کہ جتنا آٹا ہمیں دیا جاتا تھا زیادہ ہے، اس کی مقدار کو کم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، صاحب حیثیت تھے، ان کا طریق کیسا تھا؟ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط کی کیفیت آ گئی تو آپ کو بہت زیادہ آفرز ہوئیں تجار کی طرف سے، ہم آپ کو کئی گنا نفع کے اوپر قیمت دیتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں تمام کو کہا کہ میں نے تو اس سے ڈبل دگنا چگنا مال کے نفع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مال کو میں نے بیچ دیا ہے۔ اور امام علی کو آپ نے کیسا پایا، کیسا دیکھتے ہیں آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں برخوردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت اس طرح کی کہ انہوں نے بھی کبھی اپنے آپ کو امتیازی حیثیت میں نہیں رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آغاز میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں ہی تربیت پاتے ہیں، اور آپ کے خلافت کا دور مبارک بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ آج بھی چلے جائیے عراق میں اور اس مقام پہ جہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر و قصر عمارت ہے جو حضرت علی کے خلافت کے دور کا ہے، تو وہ آج کے 7 یا 8 مرلے سے بڑا قصر عمارت یا قصر خلافت بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا مطلب دین اسلام میں بھی ایسے ہی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے کہ سادگی ہی بہترین راستہ ہے۔ بہترین راستہ ہے، اور قوموں کی ترقی سادگی کے ذریعے ہی ہے۔ عمرا کے پاس ٹھیک ہے، مان لیا ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنا ذاتی پیسہ استعمال کر کے اس شان و شوکت کو اختیار کرے، نہ کہ سرکاری پیسے کے اوپر شان و شوکت اختیار کیا جائے۔ ہم اصل میں اس کھوج میں نکلا تھا کہ جہاں سے ہم انسپریشن لیتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جب آپ نے بتایا ہے اس کے بعد تو مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم تو شاید اس طریق پہ بھی نہیں ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز میں آپ کو سامنے عرض کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امال بنائے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ ایک عامل آیا زکوٰۃ اکٹھی کر کے لایا اور کہا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ جو مجھے تحفے دیے گئے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا تھا کیا تو یہ تمام تحفے ملتے؟ آپ نے ان تمام تحفوں کو بھی زکوٰۃ کے ساتھ بیت المال میں جمع کروا دیا۔ سبحان اللہ، یہ وہی جو توشہ خانہ کا اصل میں طریق ہے کہ جو ریاست کے پیسوں پہ خرچ کر کے باہر کے ملک کی ٹریولنگ کی جائے اور واپسی پہ اگر تحائف ملیں تو وہ مکمل طور پہ ریاست کے بیت المال میں جانے چاہیے، نہ کہ ان کی بندر بانٹ ہونی چاہیے ارزاں قیمتوں پہ۔ ایسی ارزاں قیمتوں پہ تو ہر بندہ چاہے گا کہ مجھے بھی کوئی 2-4 گھڑیاں مل جائیں۔ استغفر اللہ۔